ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ یا ان کو چھوڑ دو خوبی کے ساتھ، اور ضرر پہنچانے کے لیے انہیں روک کر کے نہ رکھو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا سو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق کی چیز، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت اس کو بھی یاد کرو. اللہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے. مطلقہ عورتوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت، یعنی یہ کہ جب شوہر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اگر وہ اس سے رجوع نہیں کرنا چاہتا تو وہ عدت کو گزرنے دے. عدت گزر جائے گی، اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی. اب بغیر نکاح کے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے. اور نکاح عورت جو ہے اب وہ آزاد ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے کرے یا پہلے شوہر سے نہ کرے، چاہے وہ پہلا شوہر چاہے کہ اس سے نکاح کرے دوبارہ کسی اور آدمی سے عورت کر لے، عورت ان معاملات میں آزاد ہو جاتی ہے عدت گزرنے کے بعد. تو عدت گزر جانے دے، ایسا نہ کرے کہ عدت گزرنے والی ہو، ختم ہونے والی ہو تو رجوع کر لے اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو طلاق دے دے، دوسری طلاق، پھر اس کی عدت گزرنے والی ہو پھر. تو اس طرح جان بوجھ کر اس کو نقصان پہنچانا اور جان بوجھ کر اس کے معاملے کو لمبا کر دینا، یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو. سمجھے نا؟ اگر روکنے کا ارادہ ہے تو روک لو عدت کے اندر، یعنی کہ رکھنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا. اور اگر روکنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اس کے معاملے کو لمبا کرنے کے لیے اس کو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر نئے سرے سے عدت شروع ہوگی، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے. یا ان کو چھوڑ دو، یعنی عدت گزر جانے دو کہ وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہو جائے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ضرر پہنچانے کے لیے انہیں روک کر کے نہ رکھو. مطلب یہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے کہ دوبارہ رجوع کر لیا اور رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، پھر دوبارہ طلاق دی دوسری، پھر اس کو لمبا کر دیا، پھر جو ہے جب عدت پوری کرنے والی تھی پھر اس کو رجوع کر لیا، اور پھر آخری میں تیسری طلاق بھی دے دی. تیسری طلاق کے بعد تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، مگر عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کی جگہ پر 8-9 مہینے ہو گئے. سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ مومن عورت کو ضرر پہنچانا، کسی بھی مسلمان کو تنگ کرنا ہے. حدیث میں ہے کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، یعنی وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر یعنی فریب کرے. رواہ ترمذی نے نقل کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو خیل اور مذاق نہیں بناؤ. خیل یعنی کہ جی چاہا عمل کیا، جی چاہا عمل نہیں کیا جو ہے وہ، بلکہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرو. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے، محمود بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی.
تو آپ علیہ السلام غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا اللہ عز و جل کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ تو یعنی کہ اکٹھی 3 طلاق دینا یہ شرعاً جو ہے مذموم ہے، یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے، جائز طریقہ نہیں ہے۔ ہاں 3 طلاقیں دے گا تو ہو جائیں گی، یہ الگ بات ہے۔ اگر وہ اکٹھی 3 طلاق دے گا تو تینوں کی تینوں پڑ جائیں گی، مگر یہ طریقہ جائز طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر طلاق دینی بھی ہے تو صرف 1 طلاق دے اور پھر عدت گزر جانے دے، معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے جس سے بھی چاہے نکاح کر لے۔ اور اس کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ طلاق صرف 1 ہوئی ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنایا جائے، بلکہ جو اللہ پاک نے دستور مقرر کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری بیوی پر 3 طلاقیں تو واقع ہو گئیں، باقی 97 طلاق سے تم نے اللہ کی آیت کا مذاق بنایا، کیونکہ 3 سے زیادہ طلاق ہے نہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ 100 طلاقیں دے دی، تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں کو، اور جو کچھ اللہ پاک نے کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے اس کو یاد کرو، کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھو کہ تم اللہ کی آیت پر عمل نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے، یا اگر کسی جو ہے وہ کسی کو نقصان دو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو بچ جاؤ گے، جو ہے پورا جو ہے حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق جو ہے چاہے مذاق میں دو، چاہے سنجیدگی میں دو، جیسے بھی دو، طلاق ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر سنجیدگی میں کیا جائے تو بھی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں، تو بھی وہ سنجیدگی ہے، اور اگر وہ مذاق میں کیا تو بھی وہ سنجیدگی ہے، یعنی وہ سنجیدگی ہی میں اس کو لیا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مذاق کیا تھا یا دل لگی کی تھی۔ 3 چیزیں، نکاح اور طلاق اور رجوع، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ چاہے آدمی کسی بھی طرح کرے، بغیر ارادے کے کرے، ارادے کے ساتھ کرے، واقع ہو جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہیں بناؤ۔ تو ظاہر ہے اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی کہ اگر قصداً و ارادتاً اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے یا شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو نماز کا مذاق اور خیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو یہ جو ہے کافروں کا پیشہ ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو خیل اور مذاق بناتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وہ بھی کافر ہیں، یا دوسرے کفار میں سے ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔
सूरह जासिया में है कि अहले दोज़ख का जिक्र करते हुए फरमाया, ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया। ये आज़ाब इसलिए है कि तुमने अल्लाह की आयत को मजाक बना लिया था और तुमको दुनिया वाली ज़िंदगी ने धोखे में डाला था। बहुत से लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन कुरान और अहादीस शरीफा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक बनाते हैं। ऐसे लोग जो है वो उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो जितना भी अपने आप को मुसलमान कहें, ऐसे लोग काफिर हैं। बहुत से लोग हज के अहकाम व अफ़आल को फिल्माते हैं और सिनेमा में लहू व लाब के पर्दों में दिखाते हैं। मीना में तस्वीर कुशी करते हैं, अरफात में कैमरे खड़े हैं, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ड्रामे आ रहे हैं। इन अकाबिर दीन की दाढ़ियाँ मुंडी और मूंछें खूब ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई जा रही हैं। इन हजरात के इल्म व अमल को लहू लाभ और तमाशा बना कर पेश किया जा रहा है। ये सब दीन और दीनियात के साथ इस्तेहज़ा और तमस्खुर है। क़िराअत कुरान की मजलिसें हैं, कारियों की तस्वीरें खींची जा रही हैं और अखबारात में छप रही हैं। कुरान के नाम पर इज्तिमाआत हो रहे हैं, फ़ोटोग्राफी हो रही है, फ़िल्में दिखाई जा रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस्लामियात की क्लासें हैं, लड़कियां लड़कों के साथ बेपर्दा बैठी हुई हैं। एन इस्लामी उन्वान के पीरियड में अहकाम कुरान की खिलाफ वर्जी हो रही है, सूदी लेन देन है, बैंक का नाम इस्लामी है, हराम माल से इसाले सवाब किया जा रहा है, उसी से हज और उम्रा हो रहा है। दाढ़ी मुंडाने की दुकानें हैं और उसका नाम इस्लामी सैलून रखा हुआ है या हरमैन सैलून रखा गया है। ये सब आमाल और अफ़ाल ऐसे हैं जिनसे अहकाम इस्लामी की तौहीन और तज़हीक होती है, इस्लाम के नाम पर मजाक है। दाढ़ियों और दाढ़ी रखने वालों का तमस्खुर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वालों पर पख्तियाँ हैं और ये सब कुछ उन लोगों से सादिर हो रहा है जो मुसलमान होने के मुद्दई हैं। अल्लाह ताला सब कुछ सही समझ दे। कितनी चीज़ें हैं जो हराम हैं और उसको जो है वो एक इस्लामी कवालियाँ बजती हैं, उसमें सारे ये म्यूज़िकल के जो आलात हैं, मौसीकी के आलात इस्तेमाल होते हैं और उस पर कवालियाँ गाते हैं और लोग उस कवालियों को सुनते हैं, समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो है ना सिर्फ ये कि म्यूज़िक का गुनाह, बल्कि ये अल्लाह रसूल की तौहीन है, उनकी इहानत है, उनके साथ बदतमीज़ी है जो है वो कि ऐसी चीज़ों पर उनका नाम लिया जाना जो कि अल्लाह ने हराम की हुई है, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मिटाने के लिए आए थे। और औरतें नाते पढ़ती हैं, हम्द पढ़ती हैं, बेपर्दा होती हैं और जो है टीवी पर इस्लामी प्रोग्राम खास होकर रमज़ान के महीनों में आते हैं, उसमें जो है मौलवियों को भी बुलाते हैं और वो आ भी जाते हैं शोहरत हासिल करने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए वो आ भी जाते हैं। फिर वहाँ पर औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, एंकर में औरतें होती हैं, मर्द होते हैं। फिर सवाल और जवाब का एक सिलसिला शुरू होता है और समझते हैं कि ये दीन की खिदमत हो रही है, ये दीन के साथ मजाक हो रहा है। और वो शियों राफिजी को बुलाएंगे, मुशरिक को बुलाएंगे, समझे ना। फिर उसके साथ जो इन चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं उसको भी बुलाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो मैं भी मशहूर हो जाऊँ, टीवी पर आ जाऊँगा, मशहूर हो जाऊँगा, फिर चंदे वगैरह ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पजीराई मिलेगी, या वो और फिर वो पैसे भी देते हैं टीवी प्रोग्राम वाले। फिर वहाँ पर जो है वो लगते हैं जैसे कि भाई कि आपस में हम आहंगी हो। तो हाँ, हम आहंगी कैसे हो सकती है? बातिल और हक की हम आहंगी कैसे हो सकती है? तो ये जो है वो दीन के साथ मजाक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात की क्लासें पढ़ाते हैं, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ होती हैं। ये कितनी चीज़ें हैं जो कि हैं वो
توبہ استغفر اللہ العظیم کہ جو کہ حرام ہے اور ان پر جو ہے وہ دین کا کام کیا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے اور انتہائی جو ہے بلکہ یہ جو ہے کفر ہے. اس لیے کہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا، ظاہر ہے وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں تب تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں. ہاں تب تو وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں نا. ایک آدمی شراب پیے گا تو بسم اللہ تو نہیں پڑھے گا نا، اس کو پتہ ہے شراب حرام ہے. اگر بسم اللہ پڑھ گیا شراب پیے گا تو کافر ہو جائے گا. صرف شراب پینے سے کافر نہیں ہوگا، فاسق اور گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، لیکن شراب اگر بسم اللہ پڑھ کے پیے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی تمام چیزوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا